بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹ، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم تابش دہلوی کی غزل کے 3 اشعار کا مطالعہ کر چکے تھے۔ آج ہم چوتھا شعر اس کا پڑھیں گے۔ شعر دیکھیے، ہمیں ہنگامہ آرا تھے مگر ہم جب سے ڈوبے ہیں، ہمیں ہنگامہ آرا تھے مگر ہم جب سے ڈوبے ہیں، کہیں طوفان نہیں اٹھتا کہیں ساحل نہیں ہوتا۔ مفہوم؟ راہ عشق کی تمام تر رونقیں اور چہل پہل ہمارے دم سے تھی، ہمارے جانے کے بعد عشق کی شدت بھی مان پڑ چکی۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ دنیا عشق کی ساری رونقیں ہمارے دم سے تھیں، لیکن بدقسمتی سے ہم مصائب کی نظر ہو گئے۔ شاعر کہتا ہے کہ سارے ہنگامے ہماری وجہ سے تھے، مگر جب سے ہم نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کی ہے، یہ ہنگامے بھی ختم ہو گئے۔ شاعر نے اس شعر میں زندگی کو سمندر سے تشبیہ دی ہے اور زندگی کے ہنگاموں کو طوفان سے تشبیہ دی ہے۔ دنیا میں ہر انسان کی زندگی کی داستان مختلف ہوتی ہے۔ بعض لوگ اپنی خواہشات اور آرزوؤں کی تکمیل پا لیتے ہیں، انہی خواہشات کے مطابق چیزیں مل جاتی ہیں۔ ان لوگوں کے نزدیک کسی بھی چیز کو حاصل کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس بعض لوگ ساری عمر عقدوں اور محنت و مشقت کے باوجود زندگی کی آسائشوں سے دور رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک دور میں آسمان پر اڑتے تھے، ان کے قدم آسمان پر تھے، مگر اگلے وقت میں ہی زمین پر آ گرتے ہیں۔ شاعر نے خود کو تیسری قسم کے لوگوں میں شامل کیا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ ایک وقت تھا کہ میں محبوب کی محفل کی جان ہوا کرتا تھا، میرے بغیر محفل بے رونق ہوا کرتی تھی، لیکن قسمت کا کھیل دیکھیے، اب میرے پر بہت برے دن آ گئے ہیں اور محبوب کی محفل میں میری حیثیت معمولی تنکے کی سی ہے۔ اس شعر کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ عاشق نے زندگی میں وفا شاری کی انتہا کر دی، محبوب پر اپنی جان نثار کرتا تھا، مگر افسوس محبوب نے اس کی قدر نہ کی، الٹا اسے برا بلا کہنا شروع کر دیا اور اس کی قدر نہیں کی۔ لیکن اب جو ہے وہ عاشق دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اور اس کے جانے کے بعد محبوب کے 14 طبق روشن ہو گئے ہیں، کیونکہ اب محبوب کو پوچھنے والا کوئی نہ رہا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ شمع بجھتی ہے تو اس میں سے دھواں اٹھتا ہے، شمع بجھتی ہے تو اس میں سے دھواں اٹھتا ہے، شعلہ عشق سیاہ پوش ہوا میرے بعد۔ دوسرا شعر دیکھیے، تماشا سوز ہے ہر جلوہ انداز یکتائی، تم ہو کوئی پردہ بھی اب حائل نہیں ہوتا، اے میرے خدا کائنات میں ہر طرف تیری ہی ذات کے جلوے نظر آ رہے ہیں، تیرے سوا کچھ اور نظر نہیں آتا۔ تابش دہلوی نے اس شعر میں تصوف کا رنگ دکھایا ہے۔ یہ شعر اس نے تصوف میں ڈوب کر لکھا ہے۔ اے اللہ، کائنات میں ہر جگہ تو نظر آتا ہے، تیرے ہی جلوے ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں، ان جلووں کی مدد سے ہم تمہیں پہچان سکتے ہیں۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں لا شریک ہے، اسی طرح اس کی تخلیق کردہ چیزیں بھی بے مثل ہیں۔ اگر ہم کائنات پر غور کریں تو ہمیں رات کے وقت آسمان پر کروڑوں ستارے جگمگاتے نظر آتے ہیں، لیکن صبح ہوتے ہی رات کے دلکش منظر کی جگہ سورج لے لیتا ہے۔ سورج کے حسن کی چمک اس کے حسن کو مان کر دیتی ہے۔ جب انسان کائنات کے حسین مناظر کو دیکھتا ہے تو اسے ہر طرف خدا کی ذات ہی نظر آتی ہے۔ اسی طرح بچے، آپ انسان کو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک شاہکار تخلیق کیا، اسے دوسری مخلوقات سے زیادہ فوقیت دی، عقل کی قوت سے اسے نوازا۔ انسان جیسے شاہکار کو دیکھ کر ہمارا ذہن اس کے بنانے والے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے کہ وہ کتنا بڑا ساز ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا جمال و کمال انسان کے دل میں سما جاتا ہے تو تب انسان کائنات کو ہی نہیں دیکھتا بلکہ اس کو بھی دیکھتا ہے جس کی یہ تخلیق ہے۔ الغرض جب اس کا حسن نگاہوں کے سامنے ہو تو اسے کچھ اور نظر نہیں آتا۔ ستاروں کی روشنی میں، پھول کی خوشبو میں، بہار کی تازہ ہوا میں
سے خدا ہی خدا نظر آتا ہے۔ اگلا شعر دیکھیے، رہا ایک ایک قدم پر پاس آداب طلب ورنہ، وہاں ہم تھے جہاں پانا تیرا مشکل نہیں ہوتا۔ اے محبوب مجھے محبت کے آداب کا خیال تھا، ورنہ میں راہ محبت میں اس مقام تک پہنچ چکا تھا جہاں تجھے حاصل کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہ تھا۔ اے محبوب مجھے آداب محبت کا پاس تھا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے، محبوب سے مخاطب ہے، کہتا ہے اے میرے محبوب مجھے آداب محبت کا پاس تھا، ورنہ میں عشق کی اس منزل پر تھا جہاں تجھ کو پانا مشکل کام نہیں تھا۔ اس شعر میں شاعر نے واردات عشق کو انتہائی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ شاعر کے نزدیک عشق اور محبت کے آداب کی پاسداری عاشق کا ایک اولین فریضہ ہے۔ اگر عاشق کی طلب سچی ہو، اس کی خواہش میں خلوص ہو تو وہ ضرور کامیاب ہو جاتا ہے۔ تاہم اس راستے پر چلتے وقت صبر اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو آداب عشق کی پاسداری نہیں کرتا وہ عاشق کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہوتا۔ اس شعر میں شاعر نے ایک ایسے عاشق کی نمائندگی کی ہے جسے محبوب کا وصال تو حاصل تھا لیکن محبت کے آداب نے اسے خواہش کا اظہار کرنے سے روک دیا۔ شاعر کہتا ہے، خاموش اے دلبری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ شاعر کہتا ہے کہ عاشق وہ نہیں جو اپنے عشق کی خاطر محبوب کو ذلیل اور رسوا کر دے، بلکہ عاشق تو وہ ہوتا ہے محبوب کی عزت پر حرف نہیں آنے دیتا۔ شاعر دراصل یہ بھی کہنا چاہتا ہے کہ وہ اس مقام پر پہنچ چکا تھا جہاں اس کے لیے محبوب کو حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ وہ چاہتا تو آسانی سے اسے پا سکتا تھا، لیکن یہ عشق کے آداب کے خلاف تھا، اس لیے وہ محبوب کے ہجر میں تڑپتا رہا، جبکہ اس نے چپ رہ کر ظلم سہنا سیکھ لیا اور کبھی بھی شکایت تک نہ کی۔ ازل سے اپنا مقصود طلب ہے کون اے تابش کے پائے جستجو شرمندہ منزل نہیں ہوتا۔ یعنی غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہے کہ اے تابش تو روزے اول ہی سے کسی ایسی ہستی کی تلاش میں ہے جو شاید ابھی تک تمہیں مل نہیں سکی، جس کی وجہ سے تمہارے پاؤں اب تک جستجو میں ہیں۔ اس شعر میں شاعر آخری شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ازل ہی سے انسان کی چاہت اور طلب کا بڑا مرکز اور محور کوئی ایسی ذات رہی ہے جسے پانے کے لیے انسان جستجو اور کوشش میں لگا ہوا ہے، مگر ابھی تک وہ اس منزل تک نہیں پہنچ پایا۔ ٹھیک ہے، تو شاعر نے یہ اس شعر میں جس مقصد کو واضح کیا ہے وہ دنیاوی مقصد نہیں ہے، بلکہ وہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ ہستی خالق کائنات کی ہے جس کی تلاش میں انسان روزے ازل سے ہی مارا پھر رہا ہے، اور سارے کے سارے ہنگامے محض اس وجہ سے ہیں کہ انسان خالق کی ذات کا ادراک کر سکے، اس کو پا سکے، کیونکہ وہ خدا کا ایک خلیفہ ہے، خدا کا نائب ہے۔ یعنی کہ اس شعر میں شاعر نے محنت اور کوشش کی بات کی ہے کہ اس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جاتا تو انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتا، اسے خالق کائنات کا دیدار نصیب نہیں ہوا تو اس کی جستجو آج بھی جاری ہے اور اب تک جاری رہے گی۔